جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے۔ مل کے پڑھیے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سرورہ، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا۔ دعا ہے
اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، کچھ جمعۃ المبارک سے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کریں گے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک ایسی خاتون ہیں کہ جن کی مکہ المکرمہ میں ولادت ہوئی ہے، اور ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور سرکار کے صحابی بن گئے۔ جب مکہ المکرمہ کی دھرتی پہ ایک دن ابو سفیان اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی بیوی ان کو خوشخبری دے رہی ہے کہ چند لمحوں کے بعد میں ماں بننے والی ہوں۔ تو ابو سفیان کیونکہ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، بڑے خوش ہوئے اس بات پہ اور کہا اگر مجھے بیٹا ملا تو وہ میرا دست و بازو بنے گا۔ تو ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، اور جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو ابو سفیان اس وقت اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے تو ان کی بیوی جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سگی پھپھو جان تھی، وہ ان کی بیوی کہنے لگی اے ابو سفیان، اللہ رب العزت نے جو بیٹی عطا فرمائی ہے، یہ بیٹی ہمارے لیے بڑی برکت کا سامان ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، بیٹی جوان ہوئی، دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں کہ اس کا کسی طرف رشتہ ڈھونڈا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتے تلاش کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے رشتے مل جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے پھوپھا جان وہ ابو سفیان کے دروازے پہ آئے، دستک دی۔ ابو سفیان نے ان کو اندر بٹھایا کیونکہ یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ تو ابو سفیان نے جب انہیں اندر بٹھایا تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عبید اللہ، تو اس کے ساتھ تمہاری بیٹی کا نکاح کر دیا جائے۔ ابو سفیان کو اس بات کی بڑی خوشی ہوئی، اور اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے معاملات طے کر لیے۔ ڈیٹ مقرر ہو گئی،
اور شادی کی تاریخ میں عبید اللہ بن جہش یہ بارات لے کر آئے اور پھر باقاعدہ طور پر ان کا اس ماحول میں نکاح ہوا، اور ابو سفیان کی بیٹی جن کو عرف عام میں ام حبیبہ کہا جاتا ہے، نام ان کا رملہ تھا، یہ ان کی بیوی بن گئی۔ دن گزرتے گئے، مکہ المکرمہ کی دھرتی میں انہوں نے رہنا شروع کیا، بڑی خوشحالی میں دن گزر رہے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ دن گزرتے گئے۔ آخر ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگو اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تو مکے میں زیادہ لوگوں نے مخالفت کی اور گنتی کے چند لوگوں نے آہستہ آہستہ کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک دن یہ عبید اللہ بن جہش اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو اس کے چہرے پہ بڑے پریشانی کے اثرات ہیں۔ آپ سارے توجہ سے سماعت فرمائیں، بڑا لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ، دل باغ باغ ہوگا۔ تو اس کے چہرے پہ بڑے پریشانی کے اثرات ہیں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی، کیا ہوا گیا ہے، تو رو کیوں رہا گیا، پریشانی کے کیوں معاملات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم نے سنا نہیں ہے کہ مکہ المکرمہ میں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا پھر؟ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فوراً ان کے پاس پہنچ کر ان کے قدموں سے لپٹ کر ان کی غلامی میں آ جانا چاہیے۔ یہ دونوں آپس میں بیٹھے یہ گفتگو کر رہے ہیں، دونوں کا پروگرام بنا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، جس کو دار ارقم کہا جاتا تھا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اب وہ دور کہ جس دور میں لوگ اپنا اسلام چھپاتے تھے، کسی کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ اگر یہ بتایا جاتا کہ میں مسلمان ہوں تو پھر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی، بڑی بڑی ماریں برداشت کرنا پڑتی، لیکن لوگ اپنا اسلام چھپاتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے شوہر کو لیا، دروازے پہ کھڑی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کہیں میرا باپ تو نہیں مجھے دیکھ رہا، کہیں میری ماں تو نہیں مجھے دیکھ رہی، کہیں کوئی کافر ہماری طرف دیکھ تو نہیں رہا۔ یہی نگاہ اٹھاتے اٹھاتے چلتے چلتے در مصطفیٰ پہ پہنچ گئے۔
جب دار ارقم میں داخل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں غلام ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو رستہ دو تاکہ یہ مجھ تک پہنچ جائیں۔ غلاموں نے رستہ دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے عبید اللہ بن جہش حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے۔ سرکار نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا آقا ہم تو آپ کا کلمہ پڑھنے آئے ہیں۔ اب مکے کا سردار تھا جس میں ابو سفیان کا بھی نام آتا تھا۔ حضور نے جب اپنی پھپھو کے بیٹے سے یہ سنے الفاظ تو فرمایا یہ ساتھ تیرے لڑکی کون ہے؟ عرض کیا آقا یہ میری بیوی ہے۔ فرمایا یہ کس کی بیٹی ہے؟ آقا یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، محبت سے سارے پڑھے، وہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہلا۔ تو سارے کوئی نہیں پڑھا، مل کے پڑھو، محبت نال پڑھو، ذوق نال پڑھو، پتہ چلے رسول اللہ دے نوکر بیٹھے ہوندے نے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے روضے پہ کھڑا تھا، میری طرف ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا حضرت کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام پڑھے۔ یہ سلام پڑھنے سے مصطفیٰ نظر رحمت فرماتے ہیں۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے انہیں کہا صرف روضے پہ کھڑے ہو کر ہی پڑھوں یا جس جگہ بھی پڑھوں؟ کہا اعلیٰ حضرت کا یہ سلام تم اپنے گھر میں پڑھو، اپنی مسجد میں پڑھو، اپنے مدرسے میں پڑھو، اپنی محفل میں پڑھو، جہاں بھی پڑھو گے مدینے والے رسول کی نظر رحمت تمہاری طرف ہوگی۔ اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ محبت نال پڑھو یار دے۔ اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے اس تبسم کی عادت پہلا۔ پڑھو پڑھو سارے زبانہ ہلاؤ، مصطفیٰ جان رحمت پہلا، شمع بز میں ہدایت پہلا۔ میرے نبی کو کہا کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھنے آئے ہیں۔ تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کلمہ پڑھایا۔ یار حاجی آباد کی جامعہ مسجد میں بیٹھنے والوں، کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، کلمہ بڑے بڑے امیر بھی پڑھتے ہیں، غریب بھی پڑھتے ہیں، فقیر بھی پڑھتے ہیں، وزیر بھی پڑھتے ہیں، بادشاہ بھی پڑھتے ہیں، حاکم بھی پڑھتے ہیں، استاد بھی پڑھتے ہیں، شاگرد بھی پڑھتے ہیں، لیکن قربان جاؤں ان پہ جو کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، کلمے والے رسول کا دیدار بھی کر رہے تھے۔ مکہ المکرمہ میں دار ارقم میں گونج پڑی ہے حق لا پڑھو پڑھو پچھلا بھی پڑھو حق لا اس کلمے دے رازن آرین اس ڈوب دے بیڑے تارین سانو دسیا نبی پیارین پڑھئے لا
रसूल पाक का कलमा पढ़ लिया, अपने घर में आ गए। हज़रत उम्मे हबीबा ने भी कलमा पढ़ लिया, इनके शौहर ने भी कलमा पढ़ लिया। मिनट बिल्कुल थोड़े रह गए, आप मेरी तरफ तवज्जो करेंगे, आंखें नम होंगी, दिल बाग बाग होगा। और मेरे नबी की खातिर सहाबा ने कुर्बानियाँ कैसे दिया। हज़रत उम्मे हबीबा अपने घर में आई, अब दिल नहीं लगता है। शौहर कहने लगा क्या हुआ गया? फरमाया आंखों में रुखे मुस्तफ़ा आ गया। अब रसूलुल्लाह को देखे बगैर दिल नहीं लगता गया। रोजाना सुबह के वक्त अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं, दाएं भी देखती हैं बाएं भी देखती हैं, और मुझे कोई काफिर तो नहीं देख रहा, क्योंकि कलमा पढ़ने वालों को काफिर तलवारों से मारते थे, पत्थरों से मारते थे, डंडों से मारते थे, गले में रस्सी डाल के उनको मक्के के बाजारों में घसीटा जाता था। डर डर के छुप छुप के रसूलुल्लाह के करीब पहुंचती थी, मुस्तफ़ा को देख लेती थी तो दिल भी ठंडा हो जाता था, यूं समझे तन भी ठंडा हो जाता था, मन भी ठंडा हो जाता था। फिर क्या हुआ मेरे भाइयों, जब काफिरों के जुल्म बढ़ते गए, मेरे नबी ने फरमाया तुम ऐसे करो, हबशा की तरफ हिजरत करो। हबशा की तरफ ये पहली हिजरत भी हुई, हबशा की तरफ दूसरी हिजरत भी हुई। सहाबा किराम को जब कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो सहाबा ने अपना घर भी छोड़ा, अपने माँ बाप को भी छोड़ा, अपने बहन भाइयों को भी छोड़ा, अपनी जायदाद को भी छोड़ा, अपने मकान भी छोड़े, अपने महल भी छोड़े, अपनी गली को भी छोड़ा, अपने कारोबार को भी छोड़ा। बस जमाने वालों को यही बताया गया हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया गया, रसूलुल्लाह के कदमों से लिपट गए हैं। अब क्या हुआ, हबशा की तरफ हिजरत होने लगी। आजकल हिजरत हो रही है गाड़ियों पे, आजकल हिजरत हो रही है कारों पे, आजकल हिजरत हो रही है हवाई जहाज़ों पे। उस वक़्त दरिया में चलने वाली कश्तियों पे हिजरत हो रही है। अब हबशा की तरफ जाना गया। हज़रत उम्मे हबीबा कहती है जब मेरे नबी ने फरमाया हिजरत कर लो, मैंने हिजरत वालों में देखा तो मुझे हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन भी नज़र आए, मुझे हिजरत करने वालों में हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत रुकैया मेरे नबी की बेटी भी नज़र आई। हज़रत उम्मे हबीबा कहती हैं मैं किनारे पे खड़ी हुई, मैंने एक नज़र मक्के को देखा, मैंने मक्के को देख कर कहा तुम्हें छोड़ना नहीं था, लेकिन मेरे रसूल का हुक्म है हिजरत कर लो। मैं हिजरत करके जा रही हूँ। मक्के में खड़े होकर एक ख्याल आया था मेरे बाप का क्या बनेगा। फिर कहा ओ खुदा के बाद बाप का रिश्ता बाद में है, मुस्तफ़ा का रिश्ता पहले है। यही ऐलान था सबसे ओ ला जिन्हों जिन्होंने तो कोई मसला है वो बिल्कुल ना पढ़े, जेड़े फिट बैठे ने वो पढ़ो सबसे ओ ला और सबसे बा ला हज़रत उम्मे हबीबा कहती है मैं कश्ती पे सवार हो गई, मेरा शौहर भी सवार हो गया। मक्के में रहने वाले 68 मर्द 68 मर्द थे, 19 खवातीन थी, कश्तियों पे सवार हो गए। हबशा की तरफ हिजरत है। जब हमने हबशा में जाकर पड़ाव किया, रहना शुरू किया, हबशा का जो बादशाह था वो नजाशी था। नजाशी बादशाह को पता चला इस इलाके में मुसलमान आ गए हैं, उसको ये पता चला कि अब मुसलमानों ने कलमा पढ़ाना गया, मेरा झंडा ख़त्म हो जाएगा। उसने पता क्या किया, उसने हज़रत जाफ़र तैयार को बुलाया। हज़रत जाफ़र तैयार मौला अली के भाई हैं।
اس کو بلایا، بلا کر کہا اور تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ حضرت جعفر طیار نے کہا ہمارے نبی نے حکم دیا گیا مکہ چھوڑ دو، حبشہ کی طرف ہجرت کر لو، ہم نے ہجرت کر لیا ہے۔ اس نجاشی نے کہا تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ سورہ مریم کی تلاوت کی اور ایک آیت نہیں پوری سورہ مریم پڑھی، اور سورہ مریم میں موجود ہے کہ حضرت مریم کو جب لوگوں نے کہا تیری شادی تو ہوئی نہیں، بچہ کہاں سے لائی ہو؟ تو حضرت مریم نے کہا جاؤ بچے سے پوچھو وہ کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا بچہ کیسے بولے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ انہوں نے کہا بچہ جھولے میں کیسے بولے گا؟ فرمایا یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں ہے، اور بولے گا جا کے بلاؤ تو صحیح۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ گویا بچے بولتے ہیں جب رب بلائے، جب رب۔ اگر اس موضوع کی طرف چل پڑے کافی وقت گزر جائے گا، لیکن موضوع تھوڑا سا کمپلیٹ بھی کرنا ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ بادشاہ نجاشی نے قرآن سنا، یار یہ قرآن پڑھنے والا میں نہیں تھا، یہ کوئی پاکستان کا قاری نہیں تھا، یہ کوئی جاپان کا قاری نہیں تھا، یہ وہ قاری قرآن تھے جو مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے۔ حضرت جعفر طیار نے جب قرآن پڑھا، بادشاہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، دل کی کایا پلٹ گئی، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا حضور کے نوکروں میں شامل ہو گئے۔ زمین سے تنکا اٹھا کے کہنے لگا او جعفر طیار، جو تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے وہی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اس تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے، جاؤ تم جہاں مرضی رہتے جاؤ، جہاں مرضی رہتے جاؤ۔ ادھر حضرت حبیبہ فرماتی ہیں حبشہ میں جب رہنا شروع کیا اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی، میں نے اپنے شوہر کو کہا عبید اللہ اس کا نام کیا رکھیں؟ اس نے کہا حبیبہ رکھ دیں، اس وجہ سے آپ کو حبیبہ کہا جاتا ہے، حبیبہ کی ماں۔ ویسے نام آپ کا رملہ تھا، حبیبہ نام رکھا۔ کہتے ہیں کیا ہوا جب میرے بیٹی پیدا ہوئی میرے شوہر کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، دن بہ دن مجھ سے نفرت کرنے لگے، دن بہ دن مجھ کو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ ایک دن گھر میں آ کر کہنے لگے او حبیبہ میں اسلام کو چھوڑنے لگا ہوں۔ حضرت حبیبہ نے کہا ٹھہر جا، اسلام کو کیوں چھوڑنے لگا گا؟ اس نے کہا مجھے نصرانیت بڑی پسند ہے، میں نصرانی ہو جاؤں گا، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیبہ نے کہا خدا کی قسم میری تو جان کے ٹکڑے بھی کر دے گا پھر بھی رسول اللہ کے قدموں کو نہیں چھوڑو گے۔ اس نے کہا وجہ تو بتا۔ پنجابی والے نے اس کی وجہ بتائی ہے، حضرت حبیبہ کے الفاظ کا ترجمہ تھا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال او اچھی کہنے آنا یار او بیٹھو چار بندے گل مکاؤ، کہنے آگے نہیں۔ حضرت حبیبہ نے جو جواب دیا پنجابی والے نے کہا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال۔ اور
اگر میں حدیثیں پڑھ دوں تو یہ شعر صرف شعر نہیں، اس میں تو بڑی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں انا اول من یقرأ باب الجنات، فرمایا پورے میدان محشر میں سارے نبی سارے رسول جنت کے دروازے کے آگے کھڑے ہوں گے، لیکن کوئی دروازہ کھلوائے گا نہیں۔ میں آؤں گا، دستک دوں گا، فرشتہ پوچھے گا، میں بتاؤں گا، جنت کا دروازہ کھلتا جائے گا، نہ دن نہ مہینے نہ سال۔ اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال، پڑھو پڑھو، اے آمنہ گل حشر نو۔ اجے تساں سارے نہیں پڑھ رہے، تسی ہل دے بہت جے پڑھ دے گھنٹ دے، اے آمنہ گل حشر نو۔ ابا جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو، او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکڑی ہے، او کہندا پھرے سب نو۔ اور شعر سمجھو، ایسے قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے، باج جس نے پڑھائی ہے سرکار تو عالم نو، او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکڑی ہے، اے آمنہ گل حشر نو۔ آمنہ گل حشر نو تیرے، او کنڈ کرنا تو پنجا تو، مکھ پیرنا تو پنجا تو۔ پانچ کون ہے؟ پانچ تن پاک، حضور، مولا علی، سیدہ کائنات، امام حسن، امام حسین۔ کنڈ کرنا تو پنجا تو، منہ پھیرنا تو پنجا تو، جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی ہے۔ اور میں حدیث بھی پڑھ دوں، میرے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ تو نساء اہل الجنہ، اور میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور پڑھو جنت تے جہنم دی گل، اے آمنہ گل حشر نو۔ ادھر شوہر نے اسلام چھوڑ دیا، اسلام جب چھوڑا وہ مر گیا۔ ادھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے دل میں حضور کا پیار اور بڑھتا گیا۔ میں نے کہا ام حبیبہ پہلے تو امتحان تھا، اب امتحان کے اوپر امتحان آ گیا ہے۔ ام حبیبہ تم نے مکہ چھوڑا حضور کے لیے، تم نے گھر چھوڑا حضور کے لیے، تم نے باپ چھوڑا حضور کے لیے، تم نے بھائی چھوڑے حضور کے لیے، تم نے خاندان چھوڑا حضور کے لیے۔ ام حبیبہ آج تیرا شوہر بھی چلا گیا گا، لیکن تو نے رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا گا۔ ایک دن گھر میں سوئی ہوئی ہے، کہتی ہے میری آنکھ لگ گئی، میں سوئی ہوئی تھی، مجھے خواب میں آواز آئی ام المومنین ام حبیبہ، ام المومنین ام حبیبہ کہتے ہیں جب مجھے خواب میں یہ آواز آئی، میں اٹھی، میرا چہرہ مسکراہٹ سے بھرا ہوا گیا، میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کے نغمے گیا۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کاش یہ بات پوری ہو جائے،
तू उम्मुल मोमिनीन बन जाए। इधर मेरे नबी को पता चला उम्मे हबीबा का शोहर मर गया। मेरे नबी ने खत लिखा हबशा के बादशाह को, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया और ऐसे कर, यहाँ पे वकील बना के उम्मे हबीबा का निकाह मुस्तफ़ा के साथ कर दे। जब कासिद खत लेकर पहुंचा तो बादशाह नजाशी को बताया गया कि बादशाह जी हुजूर का गुलाम खत लेकर आया है। तो बादशाह ने कहा उनको अंदर बुलाओ। बादशाह ने जब हुजूर के कासिद को आते हुए देखा तो खड़ा हो गया। ये वो नजाशी था जिसने जाफर तैयार का कुरान सुन के मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा था। जब उसने उस कासिद को अपने तख्त पे बुलाया तो उसने कहा नहीं नहीं मैं ऊपर नहीं आऊँगा, मैं वहाँ खड़ा हूँगा जहाँ लोगों के कासिद आकर खड़े होते हैं। नजाशी ने कहा तू लोगों का कासिद नहीं, तू मुस्तफ़ा का कासिद है। नजाशी ने अपने साथ बिठाया, खत खोला, मेरे नबी के खत को चूमा, चूम कर आँखों से लगाया। आज अदब मुस्तफ़ा आँखों से लगाया, खत खोला तो उसके ऊपर लिखा हुआ था ओ बादशाह नजाशी उम्मे हबीबा का निकाह रसूल पाक से कर दे। बस ये जुमले लिखे हुए थे। बादशाह नजाशी ने खत को बंद किया, उसने अपनी नौकरानी को बुलाया, अब रहा उसका नाम था। फरमाया जाओ तुम्हें उम्मे हबीबा के दरवाजे का पता गया, उसके दरवाजे पे दस्तक दे के कहना तुम्हें मुबारक हो, कायनात के सरदार इमामुल अंबिया ने आज तुम्हें निकाह का पैगाम भेजा है। कितनी खुशी का आलम होगा जब उस नौकरानी ने आकर दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत उम्मे हबीबा ने दरवाज़ा खोला, नौकरानी अंदर दाखिल हुई। उम्मे हबीबा से कहने लगी तुम्हारी इद्दत पूरी हो गई है। कहा इद्दत तो आज ही पूरी हुई है, बता काम क्या गया। उसने कहा तुम्हें मुबारक हो, आज नबियों के सरदार ने तुम्हें निकाह का पैगाम भेज दिया गया। हजरत उम्मे हबीबा कहती है खुदा की इज्जत की कसम मेरा चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। मैंने कहा वो चंद दिन जो पहले ख्वाब आया था वो ख्वाब ही मेरा सच्चा हो गया। न दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी आम ना गल हशर नू तेरे। अच्छा निकाह का पैगाम मिला। उंगलियों में चांदी की अंगूठियां थी, एक भी उतारी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, इधर भी। हाथों में मैं आज पढ़ के आया हूं चांदी के कंगन थे, पाँव में चांदी के कड़े थे। उम्मे हबीबा ने सारा कुछ उतारा, कपड़े में बांधा और कपड़े में बांध के कहा ओ बादशाह की नुकरानी मैं तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ। उसने कहा मुझे क्यों गिफ्ट कर रही है। उसने कहा तूने मुझे सबसे बड़ी खुशी की खबर सुनाई है, मैं इस खबर के बदले तुम्हें यह गिफ्ट कर रही हूँ। इधर बादशाह ने ऐलान करवा दिया ओ मुसलमानों आज तुमने मेरी मजलिस में शाम को पहुंच जाना गया। इधर हजरत उम्मे हबीबा का निकाह होना गया। हजरत खालिद बिन सईद सहाबी रसूल है, उनको वकील बनाया गया। खुतबा बादशाह नजाशी ने खुद पढ़ा। 4000 दिरहम हक महर था। मेरे नबी का निकाह हजरत उम्मे हबीबा से हुआ। कैसा मंजर है। जब नजाशी ने निकाह कर दिया लोग उठने लगे, पर मैं ठहर जो जाना नहीं है, निकाह मेरा मुस्तफ़ा का है और खाना मैं रसूलुल्लाह का नौकर दूंगा। और फिर बादशाह नजाशी ने सबको खाना दिया। सबको जब खाना दिया तो उम्मे हबीबा को कहा अब आप उम्मे हबीबा नहीं रही,
اب آپ ام المومنین بن گئی۔ آپ اپنے گھر چلے جائیں، کپڑوں کا تحفہ، پھولوں کا تحفہ، خوشبو کا تحفہ۔ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، ایک بڑے ڈبے میں درہم و دینار رکھے اور اپنی نوکرانی کو کہا جاؤ یہ ڈبہ، یہ کپڑے، یہ پھول، یہ خوشبو یہ ام حبیبہ کو دے کر آؤ۔ وہ نوکرانی جو نکاح کا پیغام دینے آئی تھی، اس نے آ کر دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا ام المومنین۔ اب یہ نہیں کہا ام حبیبہ، اب کہا ام المومنین۔ یہ بادشاہ نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے۔ پہلے کپڑے نہیں دیکھے، خوشبو نہیں دیکھی، پھول نہیں دیکھے، ڈبے کو کھولا تو درہم دیکھے۔ ان درہموں سے 50 درہم نکالے اور اس نوکرانی کو کہا اس دن میرے پاس نقد پیسے کوئی نہیں تھے، یہ 50 درہم بھی تحفے میں لے لا، اس لیے کہ تو نے مجھے سب سے بڑی خوشی کی خبر سنائی ہے۔ اس نے کہا اب تم سے کچھ نہیں لینا۔ حضرت ام حبیبہ نے سمجھا کہ شاید یہ کم ہے، آپ نے پورے کا پورا ڈبہ جو اس کی جھولی میں رکھ دیا، گنتی نہیں کی ہے کہ اس کے اندر کتنے ہیں، گنتی نہیں، پورے کا پورا ڈبہ اس کو دیا۔ ڈبہ جب اس کی جھولی میں رکھا تو وہ کہنے لگی ام حبیبہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لو یہیں پہ تقریر ختم ہو رہی ہے اور یہی لب لباب ہے۔ اس نے کہا ام حبیبہ سن، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت ہے جس رسول کی تو بیوی بنی ہے اسی رسول کا مجھے کلمہ پڑھا کے ان کے نوکروں میں شامل کر دے۔ پھر حضرت ام حبیبہ نے پڑھایا لا بڑو بڑو سارے بڑو حق لا یاد رکھنا اس کلمے دراز نیارن اور اس ڈوب دے بیڑے تارن سانو دسیا نبی پیارن پڑھئے اجے پورے حال نے نہیں پڑھیا، میں تو انہوں سارے انہوں بیکھتا پیا کلمہ ایچ پڑھا دیوارہ بھی گواہ بن جان اور محمدی مسجد عاشقہ نے بیٹھ کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا تھی حق لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او ام المومنین، میں نے رسول پاک کا کلمہ تو پڑھ لیا گیا، اب ایک زندگی کی آرزو ہے، فرمایا تو پوری زندگی بھی آرزو ہے کر تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے بڑی خوشی کی خبر دی ہے۔ کہا کون سی آرزو ہے؟ کہا جب آپ حبشہ چھوڑ کے مدینہ میں جائیں تو جس رسول کا مجھے کلمہ پڑھایا گیا اس رسول کو کہنا نجاشی کی نکرانی آپ کو سلام کر رہی ہے۔ کہا وہ کیوں؟ وہ کیوں؟ کہا میں نے سنا ہے، مسلم میں حدیث موجود ہے، میں نے سنا ہے مکے کے پہاڑ کے اوپر جو چھوٹا سا پتھر مصطفیٰ کریم کو 40 سال سے پہلے سلاموں کا تحفہ پیش کرتا تھا، حضور فرماتی ہیں میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو مصطفیٰ پہ سلام بھیجتا ہے۔ کہا تسی سلام کہنا ہے جیڑا پتھرانو جان دے پتھرانو جان دے۔ اور ساڑھے بہت سارے کچھ نہیں، بہت سارے حضرات جنہوں نے جمعہ دوبار کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، ایک گل میں صحیح کرانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے اسی کہنے مصطفیٰ جان رحمت پڑھ جاؤ نہیں، انٹرلوپ دی گڈی دے بیان واسطے 15-20 منٹ پہلو جمیلہ آباد چوک سے کھڑے ہونے صبح صبح اپنا بچہ چھڑ کے آنا ہوا، صبح صبح اچھی درس دے دا میں درس دینا یا صدیق صاحب دے دینے یا اکرام صاحب دے دینے، کچھ لوگ سلام پھیر کے پچھے نو انج ہوندے نے جن قید چو نکل رہے ہیں،
اور یار تسی 15 تو 20 منٹ گڈی دا انتظار کر لیندے جے 10 منٹ حدیثاں نوں نہیں دے سکدے اے سوالیہ نشان ہے کہ نہیں ولیمے تے گئے جے کارڈ تے لکھا 2 بجے شروع ہونا تسی خود ہی 2:30 بجے گئے ولیمہ 3:30 شروع ہوئے گا کوئی بندہ جڑا اٹھ کے آوے یار مسجد جو حدیث دا درس ہے قرآن دا درس ہے 10 منٹ بیٹھنے نوں ٹائم نہیں اودا کہن کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے او بھائی موت بعد چو قبول کری پہلو 10 منٹ درس تے سونے اودا کہن کے غلامی رسول میں موت قبول ہے 5 نمازاں تے قبول کر ایک کچھ نشان نے جو سوالیہ نشان ہے اگر میرے نبی پتھر کو جانتے ہیں کہ یہ پتھر مجھ پہ سلام بھیجتا ہے اور حدیث بھی پڑھوں حضور فرماتے ہیں انی لعارف بمکہ دا الى حجر یسلم علیہ فرمایا جو پتھر مصطفیٰ پہ درود پڑھتا تھا کب جب میں نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا میں اسے بھی جانتا ہوں اے پتہ نہیں رولا پائی پھر دنے نبی نو کل دا پتہ نہیں پرسوں نہ پتہ نہیں اور میں آخیا میرے نبی پتھران دے سینیاں نو ہی جان دے لیں اگر حضور پتھر کو جانتے ہیں جو حضور پہ سلام بھیجے تو کی خیال ہے تو ہم نہیں جانیں گے جب تسی کہو گے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تو کی خیال ہے پڑھ کے جایا کرو جنہاں تے ڈیوٹی تے جانا ہوں یا جنہاں نو اینی شدید بھوک لگی آ کے اس بھوک تو بغیر گزارا ہی نہیں تو چلو وہ تو جنہاں جا کے صرف سگریٹ پینی ہے یا اسی جانا ہاں تو وہ پھر بھی چوک چ کھلوتے ہوندے نے یا جنہاں جا کے صرف گپ شپ لانی ہے تو انہاں اگے حبیب اللہ سیالوی دی ریکویسٹ ہے اوے حضور تے درود و سلام پڑھ کے جائیو کہندے نا ٹرکاں دے پیچھے لکھیا ہوندا انہیں کہا کھیڈ مقدراں دی کھیڈ جنوں چابی لگ جانی ہے ٹائر گھوم جانا ہے ٹھیک ہے ہر شاید سے ہر شاید پھر قبر میں یہ پڑا ہوا سلام ہی تو کام آئے گا نا کہ حضرت بابا فرید الدین نے کہا تھا اور اس طرح رسول اللہ کا بن کے جا فرشتوں سے پہلے مصطفیٰ کے فرشتوں انہوں چھاڑ دیو اے تو ساری زندگی میرے نعرے ماردہ رہا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے ماشاءاللہ اندر باہر رونق لگی ہے